بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بعض گھروں میں بے چینی، پریشانی یا عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ کئی بار اس کی وجہ نظر یا گھر میں موجود کچھ ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق کچھ خاص چیزیں ایسی ہیں جن سے جنات کا تعلق زیادہ ہوتا ہے اور ان کا وجود گھر کے سکون کو خراب کر سکتا ہے۔ آج بات کریں گے ان 5 چیزوں کے بارے میں جو اگر آپ کے گھر میں موجود ہوں تو جنات کا بصیرہ ہونے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ یہ معلومات آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آخری پوائنٹ آپ کے لیے سب سے زیادہ مفید ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، تصویریں اور مورتیاں۔ شریعت میں تصویروں اور مجسموں، خاص طور پر جانداروں، خصوصاً انسانوں کی مکمل مورتیوں کے گھر میں ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جہاں تصویریں یا کتے ہوں، یہاں تک کہ پردوں یا کپڑوں پر بنی تصویریں بھی جنات ان تصویروں میں اپنا مسکن بنا لیتے ہیں۔ دوسری چیز، نجاست اور گندا پانی۔ گھر میں کسی جگہ جمع ہوا گندا پانی، خاص طور پر باتھ روم، ٹوائلٹ یا بالکنی میں جنات کے لیے پسندیدہ جگہ ہے۔ وہ گندگی اور ناپاکی میں رہنا پسند کرتے ہیں، اس لیے گھر کو صاف ستھرا رکھنا اور پانی جمع نہ ہونے دینا بہت ضروری ہے۔ تیسری چیز ہے خالی بوتلیں اور سیاہی۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سیاہی اور خالی بوتلوں، خاص طور پر شیشے کی، میں جنات رہتے ہیں۔ آپ کے گھر میں رکھی وہ خالی پرفیوم کی بوتل یا روشنائی کی دھبات، ان میں جنات مسکن بنا سکتے ہیں۔ انہیں بند کر کے یا اچھی طرح دھو کر رکھنا چاہیے۔ چوتھی چیز باجے اور موسیقی کے آلات ہیں۔ موسیقی اور باجے اسلام میں حرام ہیں۔ حدیث کے مطابق یہ شیطان کی آواز ہے اور جنات ایسی جگہوں پر جمع ہوتے ہیں۔ گھر میں گٹار، طبلہ، پیانو وغیرہ رکھا ہو تو یہ بھی ایک ایسا فیکٹر ہو سکتا ہے۔ پانچویں اور سب سے اہم چیز، گناہ اور حرام کام۔ یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے۔ اصل میں جنات کے بسیرے کی سب سے بڑی وجہ گھر میں کیے جانے والے گناہ ہیں۔ بے حجابی، غیر محرم سے بات چیت، گھر میں غیر شرعی پروگرام، موسیقی سننا یا بھی کسی قسم کا حرام کام۔ یہ سب چیزیں فرشتوں کو دور اور جنات کو قریب کر دیتی ہیں۔ گھر کو گناہ سے بچانا اور سب سے بڑی حفاظت ہے۔ حل اور طاقتور اختتام۔ تو سوال یہ ہے کہ ان سب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1، تصویریں ہٹائیں۔ ضروری نہ ہو تو گھر سے تصویریں ہٹا دیں۔ اگر ضروری ہو تو لینڈسکیپ یا پھولوں وغیرہ کی تصویریں لگائیں۔ نمبر 2، صفائی، یعنی گھر کو خاص طور پر باتھ رومز، کونوں اور چھتوں سے صاف رکھیں اور پانی جمع نہ ہونے دیں۔ نمبر 3، خالی بوتلیں بند کر کے رکھیں یا ہٹا دیں۔ نمبر 4، قرآن و دعا کا وظیفہ۔ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کا ثواب بہت ہے۔ روزانہ آیت الکرسی، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھا کریں۔ گھر میں اذان دینا بھی مفید ہے۔ اور نمبر 5، سب سے اہم، گناہ سے پرہیز۔ اپنے گھر کو عبادت، ذکر و اذکار کا مرکز بنائیں۔ گناہ کو کم ہوں گے اور انشاءاللہ جنات تسلط سے بھی کم ہوگا۔ یاد رکھیے، ہر پریشانی کی اصل وجہ اللہ کی طرف سے ایک یاد دہانی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے دین کی طرف پلٹیں اور اپنے گھر کو عبادت کا گھر بنا لیں۔ فرشتے اس میں اترنے لگیں گے۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنے تجربات کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ اللہ آپ کو اور آپ کے گھر کو ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔